بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین و حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان، اس کا شکر، اس کا کرم کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس بابرکت اور بامقصد دینی پروگرام میں حاضری کا موقع عطا فرمایا۔ ہم اور آپ کچھ ضروری مسائل سیکھنے اور سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو قرآن و حدیث کے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور علم دین زیادہ سے زیادہ سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین و حاضرین، دوستوں اور بزرگوں، آج کی ہماری گفتگو کا ٹاپک موضوع مسلمان کے بارے میں بدگمانی بلا ضرورت مسلمان کے متعلق بدگمانی منع ہے، یعنی مسلمان کے تعلق سے بدگمانی ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو بہت گمانوں سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ کوئی برائی جنم لے رہی ہے تو ایک مسلمان کے تعلق سے دوسرا مسلمان بدگمانی بہت تیزی سے کرتا جا رہا ہے، اور ہمیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم جو بدگمانی کر رہے ہیں، جس مسلمان کے تعلق سے برا سوچ رہے ہیں، تو اس کا گناہ کیا ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے ایک مسلمان کے تعلق سے بدگمانی کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے ایک مسلمان کے تعلق سے بدگمانی کرنا۔ بدگمانی ہے کیا چیز؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بدگمانی سے بچو، بے شک بدگمانی نہایت جھوٹی بات ہے۔ یعنی بدگمانی اس چیز کو کہتے ہیں، یعنی جو عیب کسی انسان کے اندر نہ ہو اور آپ اس کو اپنے اندر بسا لیں اور یہ سیٹ کر لیں کہ ہاں سامنے والے کے اندر یہ چیز پائی جا رہی ہے، حالانکہ وہ اس سے پاک و صاف ہے، اس کے اندر یہ چیز نہیں ہے، اسی کو بدگمانی کہا جاتا ہے۔ یعنی برا گمان کر رہے ہیں۔ برا گمان کا مطلب یہ ہے، مثال کے طور پر سمجھتے جائیے کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، مسجد میں داخل ہو چکا ہوں، مسجد میں جماعت کا وقت ہو چکا ہے، جماعت ہونے سے پہلے میں سنت پڑھ چکا ہوں، لیکن کچھ لوگ یہ گمان کر رہے ہیں، یہ بدگمانی کر رہے ہیں کہ امام صاحب نے نماز سنت نہیں پڑھی ہے، انہوں نے نفل نماز نہیں پڑھی ہے، انہوں نے روزہ نہیں رکھا ہے، انہوں نے زکوٰۃ نہیں دی ہے، انہوں نے حج نہیں کیا ہے، یہ اپنے والدین کی فرما برداری نہیں کرتے ہیں، یہ گالی دیتے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ شراب پیتے ہیں۔ ابھی یہ چیزیں آپ نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی ہیں، لیکن آپ برا گمان کر رہے ہیں، آپ ایک مسلمان کے تعلق سے برا سوچ رہے ہیں۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ برے گمان جو ہے بدگمانی سے بچو کہ یہ بہت بڑا گناہ ہو جاتا ہے۔ آج معاشرے میں مرد حضرات کے درمیان، ہماری ماں اور بہنوں کے درمیان سب سے زیادہ یہ برائی جنم لے رہی ہے۔ ایک دوسرے کے تعلق سے ہم بدگمانی کرتے ہیں، برا سوچتے ہیں، ذہنوں میں ایک مسلمان کے تعلق سے بری سوچ لیے بیٹھے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب ہے، لہذا ضرورت ہے کہ ہم اس برے گمان سے بچیں۔ نماز کا معاملہ، عبادت کا معاملہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان کا معاملہ ہے۔ آپ یہ گمان نہ کریں کہ انہوں نے سنت نہیں پڑھی ہے، انہوں نے نفل نہیں پڑھے ہیں، وہ پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جزا عطا فرمائے گا، نہیں پڑھے گا تو اس کو سزا عطا فرمائے گا۔ لیکن آپ کسی کی عبادت میں جو ہے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں، اس کی عبادت میں آپ دخل اندازی نہ کریں، وہ کس طرح سے نماز پڑھتا ہے، آپ وہ کس طرح کیا پڑھ رہا ہے، آپ اس کے تعلق سے برا گمان نہ رکھیں۔ ہو سکتا ہے وہ سنت گھر پہ
پڑھ کے آتا ہو سکتا ہے وہ وضو گھر پہ کر کے آتا ہو سکتا ہے کہ اس نے نفل نماز گھر پہ پڑھی ہو. آپ نے یہ کیسے فیصلہ کر لیا, آپ نے یہ کیسے بدگمانی پیدا کر لی اپنے ذہن میں کہ انہوں نے سنت نہیں پڑھی ہے, انہوں نے وضو نہیں کیا ہے, یہ نفل نہیں پڑھتے ہیں, یہ وتر نہیں پڑھتے ہیں. لہٰذا ضرورت ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم اپنے بھائیوں کو بدگمانی سے بچائیں, کہ بدگمانی بہت بڑا گناہ ہے, اور ایسا گناہ ہے کہ ہماری پوری زندگی کی عبادت کل قیامت میں ہمارے منہ پہ مار دی جائے گی اگر ہمارا بھائی بدگمانی سے نہیں بچائے تھا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو بدگمانی سے, برے گمان کرنے سے تو بچنے کی توفیق عطا فرمائے, اور آپس میں اچھا گمان, ایک مسلمان کے تعلق سے اچھی سوچ ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے, اور ہمارے تعلق ہمارے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمان بھائی کے تعلق سے اچھی سوچ اور اچھی معاملات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. برے گمان سے بچیں, یہ بہت بڑا گناہ ہے, اور ہماری گناہ جب ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی ہم سے ناراض ہوتی ہے. لہٰذا ہم مسلمان ہیں, ایمان والے ہیں, ہمیں چاہیے کہ ہم برے گمان سے بچیں, اور ہمارا بھائی ہماری زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہے, تب ہم ایمان والے ہیں, تب ہمارا ایمان مکمل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور اپنے بھائیوں کو بدگمانی سے بچائیں, خود بھی بچیں, بچانے کی کوشش کریں. اگر کوئی شخص بدگمانی کر بھی رہا ہے کسی کے تعلق سے تو ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اس کو سمجھائے, اس کو نصیحت کرے کہ بھائی یہ بہت بڑا گناہ ہے, اللہ نے منع فرمایا ہے, رسول اللہ نے منع فرمایا ہے کہ مسلمان بھائی کے تعلق سے بدگمانی نہ کرو. لہٰذا اپنے بھائیوں کو بھی بچائیں گناہ سے, خود بھی بچیں, اپنی بیویوں کو بھی بچائیں, اپنی ماؤں کو بھی بچائیں, اپنی بہنوں کو بھی بچائیں, اپنی بیٹیوں کو بھی بچائیں, اور معاشرے کے تمام بھائیوں کو اس بڑے گناہ سے بچائیں کہ بدگمانی بہت بڑا گناہ ہے. برا گمان نہ کرو, اچھا گمان رکھو, اچھی سوچ رکھو, اچھا سوچو مسلمانوں کے تعلق سے تو اچھا ہوگا, برا سوچو گے تو برا ہوگا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو اچھی سوچ, اچھا گمان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہنے سننے میں خامیاں ہوں اس کو معاف فرمائے, قرآن و حدیث کے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.